أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کی سحری ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، ابھی قاری محمد حسن شیر صاحب کی آواز میں آپ تلاوت قرآن حکیم سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اتنی اہمیت کا حامل ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کا حسن انتخاب بھی کیسا ہوتا ہے جو انسان کے تصور سے ماورا ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آج کی رات سارے اہل اسلام کو پتہ ہے
کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رات وہ ہے جس رات کو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ تو آج کی جو رات ہے، یہ شب، اس میں قرآن نازل ہوا اور اسی میں ہی پاکستان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کر دیا۔ یہ پاکستان، یہ کیوں 27 شب جو ہے رمضان المبارک کی، یہ لیلۃ القدر کی رات کو کیوں تھا؟ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، یہ 1 ماہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، 1 ماہ بعد بھی ہو سکتا تھا، اور اگر ان قوتوں کو جو پاکستان کی مخالف تھی ان کو پتہ ہوتا جن سے ہم آزادی لے رہے تھے، تو وہ یقیناً کبھی اس کو اس دن نہ کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو کوڈ ہے وہ 92 ہے، یہ بھی 93 97 بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ قدرت کا حسن انتظام دیکھنا پڑے گا کہ یہ عطائے خداوندی ہے۔ اس لیے جب قائد اعظم سے ایک آدمی نے پوچھا، بہت مسلم لیگ کے رہنما تھے، انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ پاکستان بن جائے گا؟ تو قائد اعظم نے بڑے یقین کامل کے ساتھ کہا کہ پاکستان مرضی مولا ہے اور مرضی مولا ہو کر رہتی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے لندن میں اپنے فلیٹ میں تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ کے حکم سے قائد اعظم یہاں پہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آج بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطا ہے پاکستان، آپ کے نالین پاک کا صدقہ ہے یہ پاکستان۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ شیخ الاسلام نے بھی جو اپنی خواب بیان کی تھی، اس میں بھی یہی حکم ہوا تھا۔ یہ جھنڈا جو تھا یہ قائد اعظم کے ہاتھ میں کسی اور جگہ سے دیا گیا تھا، کوئی اور نظام کام کر رہا تھا، اور پھر کس نے قیادت کی پاکستان کی، جس کا نام محمد اور علی تھا۔ تو اس میں بڑے راز ہیں، آج ان رازوں پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، نوجوان نسل کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے۔ یہاں پہ ہزاروں ماؤں بہنوں اور جوان پاک باز خواتین کے سہاگ اجڑے ہیں، کتنے ننھے معصوم حلقوم کٹے ہیں، تب یہ پاکستان بنا تھا۔ اور یہ واحد دنیا کی مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد پہلی نظریاتی اسلامی ریاست دنیا کے نقشہ پر جلوہ گر ہوئی تھی، اور اس کی مماثلتیں ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ کا پرتو تھی، اس کو ہمیں اس طرح بنانا چاہیے، ان اصولوں پہ چلنا چاہیے۔ ریاست مدینہ تو دنیا میں ایک ہی ہے، دوسری کوئی ریاست نہیں، جس کے جو سربراہ تھے وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شہزادے جو تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس وقت کیا صورتحال تھی کہ نظریہ پہلے تھا، زمین کوئی نہیں تھی، زمین کا ٹکڑا بعد میں ملا تھا۔ پاکستان نظریہ پہلے تھا، نظریہ پاکستان پہلے تھا، زمین کا ٹکڑا بعد میں ملا۔ وہاں پہ جو تھے لوگ مکہ میں، وہ معاشی طور پہ بہت زیادہ طاقتور بھی تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ مسلمان مالی طور بھی کمزور تھے اور تعداد میں بھی کم تھے۔ پھر وہاں سے مسلمانوں نے ہجرت کی ریاست مدینہ کے لیے، یہاں بھی لوگوں نے، مسلمانوں نے ہندوستان سے یہاں پہ ہجرت کی۔ وہاں بھی اس زمانے میں جو تھے بنی اسرائیل مخالف تھے، کفار مکہ مخالف تھے، نصارہ مخالف تھے۔ یہاں بھی ہنود و یہود جو تھے وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، لیکن پاکستان مرضی مولا تھا، وہ بن کے رہا۔ اس لیے یہ جو میں 20 برس سے نعرہ لگاتا ہوں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس پاکستان کے پیچھے جن بزرگوں کی قربانیاں ہیں، یہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ یہ جو ہے 2 قومی نظریہ سب سے پہلے انہوں نے پیش کیا تھا۔ پھر یہ 2 قومی نظریے کے لیے جو قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے، مولانا فضل خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی، اور پھر اس کے بعد مولانا عبدالحمد بدایونی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر آف گولڑا شریف، پیر آف مانکی شریف، پیر آف زکوڑی، پیر آف برچونڈی شریف، اور پھر شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، محدث کچوچوی، اور یہ سارے بزرگ جو تھے، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے، نام لیتے چلے جائیں، یہ بزرگوں نے رات دن جو محنت کی، جو قربانیاں دیں، مالی جانی قربانیاں دیں، اس کے نتیجے میں لیلۃ القدر کی رات میں۔ اور ایک بات اور بڑی اہم کر دوں آپ کو، یہ پاکستان ہمیں کیوں حاصل ہوا، جو میری طالب علمانہ اور میری تاریخ پہ جو نظر ہے میں عرض کر دوں۔ 1929 میں غازی علم الدین شہید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان ہو گیا۔ 1935 میں غازی عبد القیوم جو تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حاتف غیبی نے کہا
کہ تم اس سرزمین کے رہنے والوں میرے محبوب کی ناموس کی حفاظت تم نے کی ہے، لو میں تمہیں ایک جنت نظیر ٹکڑا عطا کرتا ہوں۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے دی گئی تھی۔ انفارچونیٹلی جس درجے پہ کرنی تھی حفاظت حکومتوں نے تو نہیں کی، لیکن اس دھرتی کے رہنے والے فرزند جو ہیں وہ عمل میں کمزور بھی رہے۔ میں ہمیشہ ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، یہ مسلمان عمل میں کمزور بھی رہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں غازیوں اور شہداء کی کتنی جو ہیں کس طرح کے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، کس طرح کے ممتاز لوگ تھے جو قربان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ۔ تو آج ہم یہ جو عطائے خدا بندی آج کا ہمارا موضوع ہے، قیام پاکستان عطائے محبوب رحمان۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں تاریخی، پہلا بجٹ بن رہا تھا تو قائد اعظم کو آ کے وزیر خزانہ نے کہا کہ جناب 1 کروڑ روپے کا خسارہ ہے، اگر آپ کہیں تو ہم عوام پہ ٹیکس نہ لگا دیں۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ کیا یہ پاکستان بننے کا تحفہ ہم لوگوں کو یہ دیں کہ ان غریبوں پہ ٹیکس لگا دیں؟ نواب وقار الملک کو اور دیگر امراء کو آپ نے بلایا اور کہا اپنی جیب سے آپ لوگ امراء جو ہیں اشرافیہ وہ اپنی جیب سے یہ خسارہ پورا کریں۔ کاش قائد اعظم کے وہ جو اصول تھے ان پہ عمل ہوتا۔ میں نے اگلے دن ڈاکٹر امجد ثاقب میرے مہمان تھے 2 دن پہلے، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا مشکل ہے، اس قوم میں اتنے سرمایہ دار موجود ہیں، ہمارا سرمایہ باہر جو پڑا ہوا ہے اتنے امیر لوگوں کا، یہ خدا کے لیے ان کو توجہ اگر دلائیں تو یہ جو پاکستان مقروض ہے، ہماری ہم نسلیں آنے والی بھی مقروض ہو چکی ہیں، پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ نہیں کہ ہم ایک مہم شروع کریں اور کوئی دیانتدار آدمی اس کی قیادت کرے؟ میں نے کہا امجد ثاقب آپ جیسا آدمی لگے، ہم آپ کے سپاہی بنیں گے، ہم پوری دنیا میں جائیں، لوگوں کو جا کے اس طرف ترغیب دلائیں کہ خدا کے لیے ہماری نسلوں کو مقروض ہونے سے بچائیں اور ہم یہ لوگوں کا قرضہ IMF کا ادا کر کے اور ہم صحیح معنوں میں آزادی جو حاصل کریں۔ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، ابھی یہ گھڑیاں باقی ہیں اس کی صبح تک۔ آج کے دن اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ملائکہ جو ہیں وہ اتنے اس زمین پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ جگہ کم پڑ گئی ہوئی ہے۔ آج کی رات میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہمارے معصوم بچے سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ دعا کریں کہ یا اللہ کریم پاکستان کو کوئی ایسی قیادت عطا کر دے جو دیندار ہو، دیانتدار ہو، غیرت مند ہو اور اس ملک کو جو ہے وہ لے کے آگے چلے، ورنہ حالت تو یہ ہے۔ وہ اصل لکھنوی نے کہا تھا کہ ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے۔ اللہ کرے کہ وہ پھر ایک دفعہ وہ عروج جو بزرگوں نے کہا تھا، جو واصف علی واصف صاحب نے، بابا جی جو تھے سالار والے صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا پاکستان دنیا کی جو ہے وہ رہنمائی کرے گا، امامت کرے گا، جو اقبال نے کہا تھا۔ تو وہ فریضہ جو ہے ہمیں ادا کرنا ہے اور اس کے لیے آج دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک چاہے جس نے ہمیں یہ پاکستان دیا، اس پاکستان کو سربراہی بھی وہ دنیا کی عطا کر سکتا ہے، مسلمان مالک کی سربراہی عطا کر دے۔ تو آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز احمد جو ہے ایک کالج کے HOD سربراہ ہیں، ایک شعبہ کے، میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ سابق بیوروکریٹ ہیں کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب، اور میرے تیسرے مہمان پروفیسر سلطان منیر ادیب اور شاعر نوجوان، اور میرے چوتھے مہمان پروفیسر فہد علی کاظمی، بہت لائق شخصیت اور 24 کیرٹ کے سید بزرگوں کی اولاد۔ اور نعت میں آپ کو صف اول کے دونوں نعت خان ہیں میرے پاس آج، محمد مزمل انعام اور محمد کاشف، دونوں سے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں گا۔ ناظرین کرام میں بہت سے مختصر وقفہ لیتا ہوں، وقفے سے آئیں گے، ہمارا پروگرام جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نور رمضان جس جگہ احمد مختار کا نام آتا ہے، وہیں جبریل
سلام آتا ہے وہیں جبریل امی لے کے سلام آتا ہے عشق خواجہ میں ایک ایسا بھی مقام آتا ہے عشق خواجہ میں ایک ایسا بھی مقام آتا ہے دل دھڑکتا ہے تو رحمت کا پیام آتا ہے دل دھڑکتا ہے تو رحمت کا پیام آتا ہے اے دل اب وقت ہے مدینے پہنچے دل اب وقت ہے پیر کا مدینے پہنچے آشیانے میں پرندہ سر شام آتا ہے آشیانے میں پرندہ سر شام آتا ہے رومیوں سعدی پہ موقوف نہیں ان کے مداحوں میں مظہر کا بھی نام آتا ہے ان کے مداحوں میں مظہر کا بھی نام آتا ہے جس جگہ احمد مختار کا نام آتا
جبریل امی لے کے سلام آتا جزاک اللہ. ناظرین اکرام، یہ تھے محمد مزمل انعام جو حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ عظیم عاشق رسول کا کلام بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے. میں آتا ہوں جی ڈاکٹر کاشف فراز احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب، وہ جو میں نے کہا کہ رب تعالیٰ کا حسن انتخاب بھی ہے، حسن انتظام بھی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، قرآن کا نزول ہے، پاکستان ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب، سب سے پہلے تو میں ہجری سن کے حساب سے 77ویں سالگرہ پاکستان کی آپ کو، آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے تمام عالم اسلام کو اور تمام پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ 27 رمضان المبارک 1366 کو جو پاکستان بنا ہے، مجھے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 یاد آ گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خوف زدہ تھے، تم عددن تھوڑے تھے، تم طاقت میں کم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک وطن دے دیا جہاں پر تم آزاد اپنی زندگی گزار سکو، جہاں تم اپنے دین کے اوپر چل سکو. دیکھیے یہ سورہ انفال کی جو آیات ہیں یہ مدینہ منورہ کے بارے میں تھیں، لیکن جیسے آپ نے آغاز میں بتایا کہ کتنی مماثلت ہے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں کہ عین اسی دن آپ ایک چیز بھول گئے کہ اس دن بھی جمعۃ المبارک تھا اور آج بھی جمعہ ہے، آج بھی جمعہ ہے. آپ یہ دیکھیے حسن انتظام ہے. یہ دیکھیے حسن انتظام یہ نہیں، حسن انتظام یہ ہے کہ میرا ایک غلام نذیر احمد غازی اتنے سال کے بعد پروگرام کرے گا تو میں نے اس کو بھی جمعہ ہی دینا ہے. یہ بھی حسن انتظام ہے آپ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص پیار ہے آپ کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ہمیں بھی یہ مل گیا کہ آپ کی وجہ سے ہم بھی بخشے جائیں گے کہ آج جمعے کے دن آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کیسا انتظام ہوا کہ ہندوستان کا جو آخری وائسرائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ 3 جون کو بیٹھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہندوستان کے 2 حصے کریں گے، مگر وہ تاریخ نہیں بتاتا. جب پریشر آتا ہے تو وہ 4 جون کو یعنی اگلے ہی دن لیجسلیٹو اسمبلی کے چیمبر میں بیٹھ کر دوبارہ کرتا ہے وہ، اور وہاں پر 300 سے زیادہ اخبار نویس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک اخبار نویس کہتا ہے کہ جناب آپ نے تاریخ تو کل بتائی نہیں، آپ نے انتقال اقتدار کب کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص کے ذہن میں کوئی ڈیٹ نہیں تھی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں اچانک آیا کہ سنگاپور کے محاذ پر کچھ عرصہ پہلے 1945 میں جب میں اتحادی فوج کی قیادت کر رہا تھا تو ایک تاریخ تھی جب جاپان نے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے. اس کے ذہن میں 15 اگست 14 اور 15 کی رات آ گئی. اس نے کہا 14 اور 15 کی رات کو کروں گا، اور بہت بعد میں جا کر جب اس کو پتا چلا کہ لیلۃ القدر کی، اس نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا، کیونکہ میرے لاشعور میں جمی ہوئی تھی یہ ڈیٹ، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ 27ویں کی رات ہے. ڈاکٹر صاحب جو اسے کتاب لکھی نا لاسٹ بک شیم فل فلائٹ، جو کتاب اس میں انٹرویو ہے اس کا لکھی تو اس نے ہے جس نے قائد اعظم اسٹینلے ویلپر نے لکھی ہے، وہ میں نے پڑھی ہے، میرے پاس ہے. اس میں اس نے جو الفاظ کیے وہ تو میں اب میڈیا کی پابندیاں نہیں لگا سکتا. اس نے کہا میں نے فلانی چاخ ماری ہے، یہ میں آسان سا لفظ کہہ رہا ہوں، اس نے تو بہت زبردست کہا. انہوں نے کہا جو کوئی مجھ سے ہوا میں نے چاخ ماری. بالکل صحیح. تو یہ جو بابرکت ساعتوں کا انتخاب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص پاکستان کا تصور دے رہا ہے وہ بھی محمد ہے، جو پاکستان بنا رہا ہے وہ بھی محمد ہے، اور جو نام دے رہا ہے، پاکستان کا نام دے رہا ہے وہ علی ہے. جس کے نام دینے میں علی ہو، جس کے سوچنے میں محمد ہو، جس کے بنانے میں محمد ہو، اس کو کسی طرح کا زوال ہی نہیں آ سکتا. اس لیے میرے استاد محترم کہتے تھے پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کوئی زوال نہیں آ سکتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے. ایک اور فکرہ بھی یہاں کہہ دیں، جو پاکستان کے بارے میں بدنیتی اختیار کرے گا نا، اس کو لوٹنے کا، اس کو نقصان پہنچانے کے، یہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا اور تباہ و برباد ہوگا.
اور اس کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے گا، اور وہ لوگوں کے لیے ایک ایسا اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا بھی زندہ، نشان عبرت، اس کو نشان عبرت بنا دے گا ان کو۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اس رات روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اجازت دیجئے کہ پاکستان روح الامین اور فرشتوں نے بنایا تھا اس رات آ کر، یہ انسانوں کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ انہوں نے بنایا آ کر خود اپنے ہاتھوں سے۔ ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی، آپ نے کہا کہ مدینہ کی ریاست ایک ہی تھی، وہ دوبارہ نہیں بن سکتی، لیکن آپ نے کچھ مماثلت بھی، تو ایک مماثلت مجھے بھی بتانے دیجئے۔ جو پاکستان ہے، ستان فارسی کا لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے مدینہ، ٹھیک ہے، پاک کا مطلب طیب، تو اس کا تو نام ہی مدینہ طیبہ ہے، اس کا تو نام ہی مدینہ طیبہ ہے۔ پھر اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیے تو پاکستان بالکل محمد بن جاتا ہے، ہاں بالکل محمد بن جاتا ہے۔ بالکل پھر آپ دیکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب جاتے ہیں تو اس کا نام یثرب کیوں ہے؟ بیماریوں کا گڑھ۔ اور پاکستان بننے سے پہلے اس کا نام ہندوستان کیوں ہے؟ یہ بھی تو بیماریوں کا گڑھ تھا، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس سے بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ تو جو ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو لائے، اس کا نام پاکستان بن گیا۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ وطن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہاں اور جی، فرشتے سے لوگوں کے ہاتھوں سے فرشتہ صفت لوگوں سے بنوایا ہے۔ دیکھیں نا پروفیسر مرزا منور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، وہ جب جسٹس محبوب مرشد چیف جسٹس پاکستان سے ملے تو انہوں نے کہا قائد اعظم میں 7 ولیوں کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میاں جو ایک کسی غلام کو آزاد کرے وہ جنت کا حقدار ہے، اور جسے 10 کروڑ مسلمانوں کو آزادی دلائی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، ان کے بعد ادوار آتے رہے، کچھ عرصہ مسلمانوں سے اقتدار چلا جاتا تھا، پھر آ جاتا تھا، اور سن 1000 سے لے کے 1900 آپ کہہ لیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تب تک 1857 تک، اس دور تک لگاتار حکومت مسلمانوں کی رہی۔ اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلمان اپنی ناعقبت اندیشیوں کی وجہ سے اور اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے غلامی کا شکار ہو گئے۔ وہ بہت دردناک داستان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع فراہم کیا کہ غلامی کی دلدل سے باہر نکلے، اور ایسے اس نے مردان حق پیدا کر دیے، اور جو مامور من اللہ تھے، میں تو کہوں گا کہ ان کو یہ حکم ملا تھا، ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی، اللہ نے منتخب کیے ہوئے تھے وہ بندے کہ مسلمانوں کو نکالیں۔ ہے تو تلخ آج بھی اس آپ نے بات کرنی ہے کاظمی صاحب کہ نفرتوں کے تاجر، محبتوں کے پیامبر کم ہے پاکستان میں، مذہبی منافرت پھیلانے والے فرقہ باز یہاں پہ، اور سیاست میں نفرتیں اتنی پھیلائی جا رہی ہیں، اور ایک جنگ و جدل کی کیفیت، اور غیبت اور حسد اور نفرت، تو یہ بہت کام گڑبڑ ہے۔ جی ہاں، یہ فرقہ بندی اور علامہ اقبال کے شعروں میں بھی اس کا بڑا ذکر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ سبحان، یہ بہت بڑی بشارت دے دی۔ میر رب کو ہائی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، یہی ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم آج کچھ ناقبت اندیش دانشور یہ ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک اتفاقیہ طور پر سیاسی جد و جہد میں سے نکل آیا باہر۔ آپ یہ دیکھیے کہ 2 قومی نظریہ، آپ نے جیسے فرمایا کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے بھی بزرگوں نے یہ اس پہ یہ رائے دی اپنی، بلکہ قرآن میں ہے کہ الکفر ملت واحد، کہ مسلمان جدھر بھی ہے ایک ہی ہے۔ اسلام کے نظام کا جو کانسیپٹ ہے وہ پین اسلامزم ہے، ایک ہی مطلب ہے ہماری ریاست ہونی چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو لیڈر تھے اس ٹیم کے، ان کی جد و جہد اتنی غیر معمولی اور اتنی لازوال ہے کہ اتنی آئینی جد و جہد پوری زندگی میں انہوں نے کسی قانون کو نہیں توڑا۔ کپتان صاحب آپ کی گفتگو جاری رہے گی، مجھے لینی ہے بریک۔ ناظرین کرام، سحری آپ نے بھی کرنی ہوگی، ہمارے مہمانوں نے تو صرف ہم نے چائے کی پیالی ان کو پلانی ہے، تو بہت مختصری وقفہ ہوگا، آپ سحری کر لیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ آج بڑے بڑے اہم واقعات آپ کو سنانے ہیں، اگر یہ ہماری نوجوان نسل سن لے گی نا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پاکستان سے عشق کریں گے۔ خدا کے لیے وہ جو کسی نے کہا تھا، سنو اے ساکنان بزم گیتی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔
ہمارے ساتھ رہیے گا. سبحان اللہ. نور رمضان دیتا سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں اور کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز خشیر شفاعت کریں گے چن کر بروز خشیر شفاعت کریں گے چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں میں مانگتا انہی سے مانگوں گا کہ حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں اور سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جان
جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے جناب محمد کاشف صاحب جو بارگاہ سرور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ جی پروفیسر سلطان منیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائے صاحب بہت ہی خوشی کا دن ہے جو آج ہم منا رہے ہیں۔ گائے صاحب رحمان، محبوب رحمان، قرآن، رمضان اور پاکستان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات شروع کی تھی، اس کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ سورہ انفال کی ایک آیت پیش کی، اس کا ترجمہ، اس میں بھی گائے صاحب بڑا حسن انتظام اور حسن انتخاب ہے رب تعالیٰ کا۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اور یاد کرو جب تم ملک میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے رہتے تھے، تاکہ کہیں تمہیں کوئی اچک نہ لے اور تمہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ اللہ نے اپنے مدد سے تمہیں قوت دی اور جگہ دی اور تمہیں ستھری چیزیں کھانے کے لیے دی تاکہ تم شکر کرو اور احسان مانو۔ اگلے الفاظ یہ ہیں اگلی متصل آیت کے کہ اللہ رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور اپنی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اس میں حسن انتظام گائی صاحب یہ ہے کہ سورہ انفال جو ہے وہ 26ویں پارے میں ہے، وہ 9ویں پارے میں ہے، اور یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی 9واں ہے، اور اس کو اگر سورت کے حساب سے دیکھا جائے تو 8ویں سورت ہے، اور اس کو اگست پہ محمول کیا جائے تو 8واں مہینہ اگست ہے۔ اور یہ جو آیت پیش کی ہے یہ 26 اور 27 کے درمیانی الفاظ ہے۔ واہ واہ واہ، یہ حسن انتظام ہے، اس میں پورا پاکستان بنانے کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیش کر دیا جس طرح تھا۔ اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر رمضان کے صدقے پاکستان کو بھی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات کر رہے تھے وہ فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، تو قائد صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا، وہ عبداللہ قریشی رکن جو تھے انہوں نے سوال کیا، تو قائد اعظم نے بڑے یقین کے ساتھ فرمایا کہ پاکستان مرضی مولا ہے اور مرضی مولا ہو کر رہتی ہے۔ قائد صاحب یہ بھی ایک حسن انتظام ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ مولا استعمال کیا، مولا کے اندر بھی بڑی وسعت اور جامعیت ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ بھی مولا ہے مومنوں کا، رسول بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، صالحین بھی مولا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا۔ جب اتنے مولا جمع ہو گئے، جبریل اور فرشتے بھی جمع ہو گئے، تو پھر کیسے پاکستان نہ بنتا۔ تو غازی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان جو بنا ہے تو اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غازی صاحب کلمہ طیبہ کے 24 حروف ہیں، اور الحمدللہ ہم 24 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ یہ فیضان ہے کہ 24 نیوز پہ بیٹھ کر 24 آور الحمدللہ یہ ذکر جو چلتا رہتا ہے رب تعالیٰ کا اور اللہ کے محبوب کا، اس کی برکت ہے کلمہ طیبہ کے 24 حروف، اور 24 حروف کی نسبت سے 24 میں بیٹھ کر ہم یہ اعلان الحمدللہ یہ نعرہ بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ گائز صاحب جب گول میز کانفرنس ہوئی 1930 میں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جو ہے نا وہ طلباء جو تھے ان کی ایک تقریب تھی، عشائیہ تھا، اس میں شرکت کی، تو طلباء سے خطاب کرتے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے باتیں گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے وہ جو ان کا شعر تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، آمدیدار یار ہوگا، اس کے تناظر میں آپ نے فرمایا علامہ اقبال نے کہ میری نگاہ 3 باتیں دیکھ رہی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا وہ 3 باتیں یہ تھی: زوال مغرب، احیاء اسلام اور فروغ عشق رسول۔ اور اگلی بات آپ نے یہ فرمائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو 3 باتیں میں نے کی ہے نا، ان کا جو مرکز احیاء ہوگا، جو مرکزی نقطہ ہوگا جہاں سے یہ پھوٹیں گی تینوں چیزیں، وہ حجاز مقدس سے فیض لیتے ہوئے افغانستان اور ہندوستان کا درمیانی زمینی حصہ ہوگا، علامہ اقبال نے فرمایا۔ تو یہ جب اتنی چیزیں مل رہی ہیں تو رب کا یہ حسن انتظام اور حسن اتفاق ہے، حسن انتخاب ہے، اور عطائے رحمان۔ اسی لیے پھر آپ نے وہ ایک اشارہ کیا واقعے کی طرف، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، اس کے پیچھے بھی بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کیوں خواب کیسے یہ باہر نکلا، یہ آپ نے بعد میں بتانا ہے۔ جی کاظمی صاحب، عاشورہ کا دن ہے، کنگ آف انگلینڈ شاہ انگلستان دعوت دیتا ہے قائد اعظم کو کہ جناب دوپہر کو آپ نے ہمارے ساتھ لنچ کرنا ہے،
قائد اعظم روزے سے ہے اور کہتا ہے آج عاشورے کا دن ہے، آج میں تمہاری دعوت نہیں قبول کر سکتا، اور پھر وہی قائد اعظم جو ہے وہ غازی علم الدین شہید کا وکیل بن کے کھڑا ہوتا ہے. تو اس میں بڑے اشارے ہیں بھائی، سمجھیں اس کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اجمعین. قبلہ غازی صاحب، جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے، جو فریز ہے قیام پاکستان عطائے رحمان، عطائے محبوب رحمان، ہاں 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 عطائے محبوب رحمان، عطائے محبوب رحمان. سبحان رحمان اللہ. تو عطا کر ہی رہا ہے نا، مگر یہ جو رحمان ہے، اب ذرا کچھ پرابلم ٹیکنیکل آ رہا ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی کپتان صاحب، آپ اپنی بات مکمل کریں. جی مسز سروجنی نائیڈو جو یو پی کی گورنر رہی، وہ قائد اعظم کے ساتھ پڑھتی تھیں، تو بلبل ہند کہا جاتا ہے. کیا انہوں بات نے ہے. لکھا ہے کہ قائد اعظم بہت سنجیدہ رہتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا مسٹر جناح، آپ کیا ٹارگٹ لے کر لنکن ضلع میں آئے ہیں، آپ کے کیا ہیں ٹارگٹس؟ تو آپ نے کہا ایک تو میں بہت اچھا وکیل بننا چاہتا ہوں، اچھا، اور دوسرا میں ایک قوم پیدا کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو کریٹ اے نیشن. اسٹینلے والپرٹ نے لکھا ہے کہ قائد اعظم صرف پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل بنے. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا the only client of جناح was پاکستان. پاکستان، اور بنا کے چھوڑا اور پھر وکالت چھوڑ دی. پھر چھوڑ دی. اور انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ٹھیک ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قبلہ غازی صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ جو عطائے محبوب رحمان، عطائے محبوب رحمان، قیام پاکستان عطائے محبوب رحمان، واہ واہ واہ. کہ جو رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس پر ہم نے 30 سیکنڈز کا ایک علمی مراقبہ کرنا ہے. اللہ رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے عالم خلق کیے ہیں، ان سب عالمین کے لیے آپ کا آنا ایک میڈیم آف مرسی بنایا ہے. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اگر میڈیم آف مرسی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذات مقدم ہے، کائنات مؤخر ہے. اگر آپ میڈیم آف مرسی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے جہان کا، سارے عالمین کا نالج اور انفارمیشن ہونی چاہیے فار آل ٹائمز، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے میڈیم آف مرسی بننا ہے. ایک شعر سنیں، آپ کی تائید میں ہے. رضا ہے ان کی خدا کی مرضی، خدا کی باتیں کلام ان کا، خدا کا ملک اور حکومت ان کی، خدا کی شاہی نظام ان کا. بے شک بے شک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العزت نے جب میڈیم آف مرسی بنایا ہے تو وہ مقدم ہے، کائنات مؤخر ہے. ان کے پاس ساری کائنات کے جتنے زمانے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ٹائم زونز ہیں، ان سب کی انفارمیشن ہے. اور اگر وہ واقعی رحمت للعالمین ہیں، جو کہ وہ ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العزت نے پاور اور اقتدار اور اختیار دیا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ. اگر پاکستان بن رہا تھا، ہم نے یہ سنیچ کیا ہے فرام دا یوک آف ہندوز، فرام دا یوک آف دا برٹش. تو یہ عطا کس کی تھی؟ یہ طاقت کس کی تھی؟ یہ حکم کس کا تھا؟ یہ اقتدار کس کا تھا؟ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، کیونکہ یہ ملک عطائے محبوب رحمان ہے. یہ جو قائد اعظم تو چلے گئے تھے، we all know جس کی طرف اشارہ کیا ہے. قائد اعظم was in England، وہ تو وہاں پہ ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے، اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں انگلینڈ میں پریکٹس کیا کروں گا، میں نے واپس نہیں آنا، کیونکہ یہاں پہ تو مسلمان میری بات ہی نہیں سنتے. وہ جو 3 جھٹکے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جھٹکے پہ میں نے دیکھا، دوسرے جھٹکے پہ اٹھا، تیسرے میں بیدار ہوا اور آواز آئی I am your prophet Muhammad. Oh Muhammad Ali, get up, go back to India and save Muslims of India from the atrocities of Hindus. Ultimately you will be successful. I will be with you. I will be with you. I will be with you. عطائے محبوب رحمان. اور وہ جو اقبال کے بارے میں خواب آ رہا ہے، وہ پیرزادہ آتا ہے، اقبال کے چہرے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب میں رو اس لیے نہیں رہا کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے، بلکہ میں نے عالم رویا میں دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا. تو یہ قائد اور اقبال، مجھے قبلہ غازی صاحب اور ہم سب کو اس پہ ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ they were being deputed by Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن انتظام آپ یہ بھی نہیں دیکھتے، بہت چھوٹے لیول کے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جوڈیشری سے ہے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایکس جج جو ہے
یا کوئی وکیل جو ہے وہ اگر وہ ملک کا معروف عہدیدار ہو سپریم کورٹ کا اور اس کی ڈیوٹی یہ لگ جائے. ایبسلیوٹلی بالکل بے شک بے شک. اچھا قبلہ غازی صاحب کوئی راز ہوگا نا, کوئی کام لینا ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی ناموس کی. قبلہ غازی صاحب اسی طرف آ رہا تھا. اچھا بسم اللہ. یہ ملک جب خطبہ اہل آباد کا اگر مطالعہ کریں تو علامہ اقبال نے ایک جملہ اس خطبے میں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو مملکت جس کا میں تصور پیش کر رہا ہوں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے we have to liberate the Muslim Ummah from the scars of Arab imperialism. یہ جو عرب ملوکیت کے بدنما داغ مسلم امہ پر لگے ہیں ان سے لبریٹ کروانا ہے. تو یہ جو ملک بنایا ہے سرکار دو عالم کے مشن پر بنایا ہے, خلفائے راشدین کے مشن پر بنایا ہے, اور یہ ملوکیت کے مشن پر نہیں بنا. یہ خلافت راشدہ کے ماڈل پر ہے. جس کو کوئی مسئلہ ہے جو ملوکیت کی بات کرتا ہے, جو یزیدیت کی بات کرتا ہے, وہ اس ملک میں نہ رہے. کیونکہ اقبال نے جو تصور دیا ہے اس نے کہا اسپرچول ڈیموکریسی خلافت راشدہ کا ماڈل ہے. یہ ملک صدیق اکبر کے پیغام پر چلے گا, فاروق اعظم کے پیغام پر, عثمان غنی کے پیغام پر, علی المرتضیٰ کے پیغام پر, حسن مجتبیٰ کے پیغام پر, اور حسین مرتضیٰ کے پیغام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یزیدوں کی, فرعونوں کی, نمرودوں کی اس مملکت خدا داد میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور اگر فرعونوں کی, نمرودوں کی وکالت کرنے والا کوئی ملا ہو تو ہم کلین شیو ایسے ملاؤں کو پگڑیوں سے باہر پھینکیں گے. بیکاز یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اور اہل بیت اور صحابہ کا مشن ہے. واہ سبحان اللہ. ہم ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی سر, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو نعمت اور شکر گزاری ہے نا, یہ اللہ کا قانون ہے. یہ جب یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اس نعمت کی شکر گزاری ہم کیوں نہیں کر پا رہے, جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا اپنے انٹرو میں کہ کیا ہو گیا ہے آج ہمیں کہ ہم پاکستان کو اس حالت میں کیوں لے آئے ہیں. تو اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا, لیکن اگر تم ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہا گیا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, اور خاص طور پر اگر نعمت مانگ کر لی جائے تو اس کی اگر ہم ناشکری کریں تو اس کا عذاب کیسا ہوگا. وہ سورہ مائدہ میں بتا دیا کہ پھر ان کے چہرے بندروں جیسے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے چہرے خنزیروں جیسے ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ رحمت کنین کی دعا ہے اس امت کو, ہمارے ساتھ پہلی امتوں والا سلوک نہیں ہو سکتا, لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ اللہ ایسے ملک پر, ایسے لوگوں پر پھر شر پسند لوگ مسلط کر دیتا ہے. اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ پھر ایسے معاشروں میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو آج وہ دن اس لیے آ گئے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو مسلط کر دیا جس کی طرف ابھی ہمارے دوست اشارہ کر رہے تھے کہ اس نعمت کو ہم نے ان لوگوں کی قدر نہیں کی. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں اس نعمت کی قدر کا پتہ ہی نہیں, ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے کن کن اوقات میں اس کے خواب دیکھے. کیا ہم بھول گئے ہیں حضرت غلام محی الدین گیلانی کو؟ کیا ہم بھول گئے ہیں مولوی فرید کو جنہوں کو سلٹ میں ایک جلال الدین بتا رہے ہیں خواب میں؟ کیا ہم بھول گئے ہیں حضرت نعمت شاہ ولی کو؟ کیا ہم بھول گئے ہیں چودھری محمد حسین کو جو کہ علامہ اقبال کے استاد تھے؟ ان سب کے خوابوں میں کیا ہم وہ قصیدہ بھول گئے ہیں جو 700 سال پہلے پاکستان بننے کے کہہ رہا ہے کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہوگا, لہو لہان ہوگی چیزیں, اور پھر ایک اسلام کے نام پر ایک ایسی مملکت بنے گی جہاں پر دین اسلام کا چرچا ہوگا. ہمیں ساری باتیں بھلا کے آج ہم غلام بن گئے ہیں ان طاقتوں کے, ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں مسلط کریں گی یہاں پر. جب تک ہم واپس اپنی اصل کی طرف نہیں آئیں گے, ہم صرف نام لیتے ہیں مدینہ کا. ہم بڑی خوبصورت بات کسی نے کی, اس نے کہا جو کوئی آیا اپنے پیچھے لگا گیا, قرآن کی دعوت کسی نے نہیں دی. واہ جی کپتان صاحب, وہ کہا کہ جو لوگ شریک سازش تھے ہم نام بھی ان کا کیسے لیں, کچھ ان میں دوست پرانے تھے, کچھ باعزت ہمسائے. دیکھیے جن ہندوؤں کے ساتھ جو دشمن تھے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس اس کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے اور جن لوگوں سے سامنا تھا, وہ لوگ کیسے تھے آج کے حالات سے آپ خود معلوم کر لیں کہ وہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے اور ہندوستان میں مسلمان جو رہیں گے وہ باقی زندگی
ہندوستان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ان کی یقین یہ دلاتے ثابت ہوئے کرنے میں گزر جائے گی. and they would never believe them. آج کا نوجوان جو ہے وہ اس دور سے زیادہ کیپیبل ہے اور وہ کہتا ہے جی ہمیں پاکستان نے کیا دیا. آپ دیکھیے قائد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ایمبولینس کا تیل ختم ہو گیا. وہ لوگ اتنے سیلف لیس تھے کہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا, ساری جائیداد پاکستان کے نام. لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ ان کے جب وفات ہوئی تو ان کے موزے پھٹے ہوئے تھے, نواب تھے اور ساری جائیداد پاکستان کو دی. اسٹینلے وولپارٹ نے لکھا ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تاریخ کا دائرہ بدل سکتے ہیں, اور ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کا جغرافیہ تبدیل کر لیتے ہیں, اور شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو ایک نیشن سٹیٹ پیدا کر لیتا ہے. قائد اعظم ڈیڈ آل دیز تھری, ساری چیزیں انہوں نے کی. آج کا جو نوجوان وہی قوت تھی جو کاظمی نے اشارہ کر دیا. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 15% لوگ مانتے ہیں, حالانکہ 1/3 سیٹیں مسلمانوں کو ملی, سیپریٹ الیکٹوریٹ والا سارا معاملہ ہے. اور نوکریاں کتنی تھی مسلمانوں کے پاس 2%. کتنی قربانیاں ہوئیں. یہ جو مغربی جو ہیں جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ, انہوں نے لکھا ہے کہ 15 لاکھ سے 20 لاکھ تک مسلمان شہید ہوئے. 1921 میں جو ڈھاکہ یونیورسٹی بنی اس کا نام تھا مکہ یونیورسٹی. آپ حیران ہو گئے اس میں مسلمان کتنے تھے جو پڑھانے کے لیے تھے. ٹوٹل 10 مسلمان یونیورسٹی پوری میں, اور وہ بھی کس لیے, اردو عربی اور فارسی کے لیے, اور بندے ملے نہیں دوسرے ہندوؤں میں سے. تو یہ 10 اتنی بڑی یونیورسٹی میں, باقی سارے غیر مسلم. تو یہ 2% جو مسلمان ملازمتوں میں سے تھے یہ سارے کے سارے بیچارے چپڑاسی ان عہدوں پہ تھے. کوئی جج, کوئی جرنیل, کوئی وہ بھی نہیں رکھتے. اب تو مسلمان بیچارے جو ہیں وہ اس حالت میں ہیں. دیکھیں نا, وہ ہندوؤں کے لیڈر نے پیچھے ہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ان سب لوگوں کو جو ہے وہ ہندو بنا دیں گے. جا ماس کنورشن, اور اب جو جینوسائیڈ کا کام شروع ہو چکا ہے ہندوستان میں, اور مودی نے کہا کہ جی ہم 2030 تک ہندوستان کو مسلمانوں سے کلیئر کر دیں گے. جی ہاں, اس لیے اس چیز کو اپنے منصب کو لوگ پہچانے, اور وہ بقول شاعر شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. جی اپنے حصے کی شمع جلائیں گے جی انشاءاللہ تعالی. مجھے بہت مختصر وقفہ لینا ہے. ناظرین کا ہمارے ساتھ رہیے. نور رمضان, نور رمضان. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پروفیسر سلطان منیر, اپنے ہاتھوں کی اپنے حصے کی شمع جلانے کی ضرورت ہے اس وقت. جی بھائی صاحب, اصل نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کیسے حاصل کیا گیا تھا, پاکستان کے مقاصد کیا تھے, اور نیرنگی سیاست دورہ کو دیکھیے. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. وہ لوگ جا کے بڑی کرسیوں پہ براجمان ہو گئے جو بد نصیبی سے کہتے ہیں پاکستان کو اسلام کے لیے بنا تھا. یہ اسلام کے لیے, اسلام کے نام پہ تھوڑا بنا تھا. انفارچونیٹ. جی بھائی صاحب, یہ پاکستان جو رحمان کا احسان ہے, ہمیں اپنے حصے کی شمع تو اس طرح جلانی تھی کہ اس احسان کا شکر کے ذریعے حفاظت کرتے اس کی. اور لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہو کیا گیا کہ ہم چور بازاری میں ملوث ہو گئے, کساد بازاری, ناجائز منافع خوری, لوٹ مار. رمضان میں دیکھیں نا لوٹ مار کس طرح ہوتی ہے, اور ناجائز منافع خوری, ملاوٹ, جھوٹ, ہر طرف اس طرح جو ہے نا ماحول. حضرت ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شعبے کے لیے الگ الگ وہ جو مجالس مقرر کی تھیں اور ان کے خطاب کیے تھے. تاجروں کے ساتھ علیحدہ انہوں نے کراچی میں کیا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ آپ ناجائز منافع خوری نہ کریں, ملاوٹ نہ کریں, ذخیرہ اندوزی نہ کریں, اپنے جو مسلمان بھائی ان کا خیال رکھیں. یہاں سے ایک اور بات گئی صاحب یاد آئی, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تجارت کے سنہرے اصول عطا فرمائے تھے, اس کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طرح اپنے آپ پر لاگو کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, تاجر, بہت تاجر اعظم تھے وہ. تو بھائی صاحب ان کی جو ملتا ہے ان کے جو احوال میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے, کہ آپ جب مکہ شریف سے حاضر ہوئے تھے ہجرت کر کے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, لیکن جب آپ آخر تک آپ نے اتنا دولت اور مال کمایا جائز منافع سے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے پیش نظر تھا,
آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل جائز منافع پہ اور کبھی منافع چھوڑ کے بھی چیز بیچ دیتا ہوں جو مجھے کہے. ایک دفعہ واقعہ ملتا ہے نا کہ 1000 اونٹنیاں انہوں نے فروخت کی ہیں. اب دیکھیں یہ اونٹ آج کل تقریباً کوئی 4-5 لاکھ روپے کا تو ایک ملتا ہی ہے. تو اس حساب سے جو لوگوں نے بڑا ملامت وغیرہ کی کہ آپ نے بالکل جس ریٹ پہ خریدا تھا اسی ریٹ پہ بیچ دیا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ جو ان کی رسیاں تھیں ان کا میں نے سودا نہیں کیا تھا, وہ 1000 رسیاں میرے پاس بچ گئی, 1000 دینار کی وہ ہو گئی, اور 1000 دینار کا جو میں روزانہ ان کو چارہ ڈالتا تھا وہ بھی بچ گیا, 2000 دینار میرے پاس آج کا منافع ہو گیا. تو غازی صاحب انہوں نے اس طرح محنت کیا اور اتنا جائز منافع لیا کہ آج دنیا کا جو سب سے ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ ہے اس کے ایسٹس کی تعداد $370 بلین ہے آج تک کے. ایلن مسک جو ہے وہ ٹیسلا کا مالک ہے, اس نے ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ٹویٹر بھی جو ہے نا وہ اس نے آکوپائی کر لیا. تو غازی صاحب $370 ملین ہے, لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو $606 بلین آپ کے اثاثے تھے. دنیا کا اس وقت بھی ریکارڈ نہیں اب تک ٹوٹ سکا. تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تجارت کے اصول تھے ان پر چلنے کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بڑا فیل کیا اس وقت بھی کہ جی ان کے ذہن میں بات آتی تھی. وہ فقیر وحید الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اپنے والد کا وہ نجم الدین کا واقعہ کہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یار نجم الدین آج کل نا داتا صاحب کے دربار شریف پہ ایک درویش آیا ہوا ہے, تو وہ اس سے ملنا میرے ذہن میں ایک بڑا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ امت مسلمہ کو میں عروج عطا کروں گا تو وہ کیوں آج کل ہم کیوں اس طرح جو ہے در بدر پھر رہے ہیں. وہ سوال تھا لیکن وہ ان کو جانے کا موقع نہ مل سکا. کوئی ٹائم اس طرح کا بن گیا, اگلے دن کا طے ہوا, اگلے دن بھی نہ جا سکے. تیسرے دن جب فقیر وہ نجم الدین آئے انہوں نے کہا جی علامہ صاحب آج چلے, تو وہ آپ بڑا پیلا رنگ تھا اور بڑا جو ہے نا وہ سہم کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت اقبال. انہوں نے کیا خیریت ہے, انہوں نے کہا جی رات کو وہ علی بخش نے بتایا کہ کوئی درویش آیا ملنے کے لیے. میں نے ملا تو میں نے کہا جی فرمائے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں, تم پوچھنا چاہتے تھے کچھ پوچھو, میں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں. تو وہ پھر انہوں نے سوال بھی نہیں پوچھا, وہ حضرت مولانا روم کا ایک شعر پڑھ دیا جس کا مطلب تھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ جب نئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہوتی ہے تو پرانی کی بنیادیں بالکل گرانی ہوتی ہے, اس لیے یہ زوال پذیر ہوئے ہیں کہ نئی امت کھڑی کرنی ہے. یہ چیزیں غازی صاحب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی چیزیں جب پیش کی ہیں تو پھر جب ایسے لوگ ہیں, آپ نے ذکر کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر منور مرزا رحمۃ اللہ علیہ کا, اور پھر وہ جو ڈاکٹر نذیر احمد قریشی جیسے لوگ جنہوں نے اس طرح اتنی پیشن گوئیاں کر دی کہ وہ بالکل منوان سچ ثابت ہو رہی تھی. انہوں نے بھی اپنی پیشن گوئیوں میں بتایا کہ پاکستان جو ہے ایک دن اس منزل پر آئے گا. ابھی بھی غازی صاحب اس طرح کے لوگ ہیں نا, وہ ہمیں بھی کچھ دن پہلے ملے تھے تو انہوں نے ایک جو پہلے پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی وہ منوان درست آئی ہیں انہی سالوں میں. اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے 2033 میں جو ہے پاکستان وہ سپر پاور ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ نذیر قریشی کی بات کر رہا تھا رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا تھا ڈنڈے والی سرکار آئے گی, لیکن انہوں نے بھی یہ کہا. میرے پاس ہی ایک بندہ آتا ہے, انہوں نے دیکھا ہے, بہت پڑھا لکھا, وہ کبھی کبھار آتا ہے, جو باتیں وہ کر کے جاتا ہے, آتا وہ سال میں 2 ہی دفعہ ہے میرے پاس, اور کس طرح آ جاتا ہے وہ گھومتا پھر, جو باتیں کر جاتا ہے وہ اگلے سال وہی ہوتی ہیں. یہ منیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سلطان منیر, اور وہ اسی طرح ہوتا ہے. انہوں نے مجھے ایسی ایک بات کی, میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھیے گا کیا ہوگا, وہ اسی طرح ہوا جس طرح وہ بتایا, اور بالکل وہ مہینے میں بتا کے گئے تھے. تو ایسے لوگ اب بھی معاشرے میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہوئی ہے. قبلہ غازی صاحب مجھے تو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک اس خطے کے اوپر, اس وطن کے اوپر ہے. ڈسپائٹ آر فلاز, ڈسپائٹ آر بلنڈرز, ڈسپائٹ آر مسٹیکس, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ یہاں بڑے بڑے عشاق ہیں. بالکل بڑے بڑے عشاق ہیں بے شک. اور مجھے یہ میرا خیال ہے کہ ینگ جنریشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھیں. بہت اچھے. علامہ اقبال جو اسپریچول فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان ہے, اور قائد اعظم جو فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان ہے, ان کا عقیدہ بھی یہی تھا بہت اچھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جاوید ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. علامہ نے کہا ہمارے پاس کتاب بھی زندہ اور صاحب کتاب بھی زندہ, ہمارے پاس کتاب بھی زندہ. جگہ باقاعدہ کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نزدیک علامہ صاحب نے فرمایا ویسے ہی من و فیض پہنچا رہے ہیں جیسے اپنی ظاہری آیات طیبہ میں فرماتے تھے. تو پہلا تو یہ عقیدہ درست کریں کہ ہمیں اگر رب العزت کی مرسی چاہیے
اگر ہمیں اللہ سے عطا چاہیے تو وہ پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. عطائے رحمان اصل میں عطائے محبوب رحمان ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور قبلہ غازی صاحب یہ جو ملک پاکستان جب بن رہا تھا تو 3 طرح کے طبقے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک طرف تھے جن کو ہم کہتے ہیں سیکولرسٹ. یہ سیکولرسٹ وہ طبقہ ہے جن کے نزدیک سیاست اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. دوسری ایکسٹریم تھی ریلیجس آرتھوڈاکسی. اور جو ریلیجس آرتھوڈاکسی تھی یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ سارے اپنے اپنے فرقوں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. اور بہت سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, میں کسی کی دل آزاری یا نام لینا مقصود نہیں ہے, بٹ دے ور اگینسٹ دا ویری آئیڈیا آف پاکستان. اور ایک درمیان میں طبقہ تھا جس کو کہتے ہیں وہ ماڈرنسٹس. تھوڑا مذہب بھی لے لو, تھوڑا دین بھی, اور بس ایسے ہاچ پاچ. مگر اس ملک کو بنانے والے نہ وہ سیکولرسٹ تھے, نہ وہ آرتھوڈاکسی سے ان کا تعلق تھا, نہ وہ ماڈرنسٹ تھے. وہ کون تھے؟ وہ نان سیکٹیرین ریکنسٹرکٹسٹ تھے. فرقہ وارانہ سے, فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے خالصتاً جیسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت راشدہ میں امت کھڑی ہوئی تھی, کوئی کسی فرقے کا نہیں تھا, وہ ایک امت تھی. تو یہاں پر نان سیکٹیرین اپروچ والے مسلمان آگے آئے ہیں. بالکل صحیح بات. اور وہ کسی فرقے کو ریپرزینٹ نہیں, ذاتی طور اقبال جو کہتا ہے ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر, وہ کیسے ہوں گے؟ وہ اسی طرح ہوں گے. یہ اپنے اپنے مسلکوں سے بلند تر ہو کے. مسلک ایک ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی جیسے نماز جس کو بہتر لگتی ہے وہ ویسے پڑھے, جیسے روزہ رکھے. مگر جو قوم کا نیشن بلڈنگ کا کام ہے اس میں میری سیکٹیرین آئیڈینٹی پسے پش چلی جائے, سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمان, اور میری ریلیجس آئیڈینٹی سامنے آ جائے. اور یہاں پر قبلہ غازی صاحب ایک یہاں پر ہمارے جو سو کالڈ انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں وہ ایک دھوکہ دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں ینگسٹرز کے ساتھ. اور وہ فراڈ اور دھوکہ دہی کیا ہے؟ وہ دھوکہ یہ ہے کہ جی قائد اعظم تو ایک سیکولر ملک چاہتے تھے, یہ تو ایک سیکولرزم کے پرنسپل پر, اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ اگر یہ اسلامی ملک ہو تو کس فرقے کا اسلام آپ امپلیمنٹ کریں گے. یہ اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا فراڈ ہے کیونکہ دین کی وہ ویلیوز جو سٹیٹ کے لیول پر اپلائی ہوتی ہے اس پر کل امت مسلمہ کا اجماع ہے, اس پہ کنسنسس ہے. بہت اچھا. ذاتی طور پہ میرے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں کہ کوئی ہاتھ کدھر باندھے گا, لیکن کیا کسی فرقے نے یہ کہا کہ سود جائز ہے؟ کیا کسی فرقے نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ 7 نمازیں ہیں؟ سٹیٹ ہوڈ کے پرنسپلز کے ذریعے جو دین نے نافذ ہونا ہے اس میں سارے فرقے کنسنسس میں, اور اس کی عملی مینیفیسٹیشن قرارداد مقاصد ہے. بالکل صحیح ہے. سارے مکاتب فکر کے علماء جمع ہو گئے ہیں. تو میں اپنی ینگ جنریشن سے مخاطب ہوں خاص طور پہ. دس از اے ہوکس, دس از ایبسولوٹلی a sham commentary. وہ لوگ جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم wanted a secular Pakistan. No, he wanted a Pakistan which will be a reflection of the state of Medina. And he never used the word secular. He never used the word secularism. یہ تو منیر بد نصیب تھا, اس نے بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے خود ہی ڈال بات اگر آ گئی ہے تو یہ بھی سلینا کریم صاحبہ ہیں, انگلینڈ کی آتھر ہیں اور برٹش ہیں. آپ ان کی انگریزی سنیں تو برٹش اسپیکنگ کتاب بہت اچھی لکھی, خوبصورت. تو وہ سیکولر جنا جو ان کی کتاب ہے, انہوں نے یہ جسٹس منیر کی مت کے ساتھ ساتھ 14 اور متس ایکسپوز کی ہیں. She is not a Pakistani like that. She is living in England and a British Pakistani. اور اس نے وہ ساری, اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں ریسرچ کر رہی تھی کہ یہ جسٹس منیر صاحب یہ جو قائد اعظم کی سٹیٹمنٹس لے کے آتے ہیں, یہ رائٹرز کا انٹرویو یہ ہے کہاں پہ؟ وہ کہتی ہے میں نے ریسرچ کرنی شروع کی تو پتہ چلا یہ تو انٹرویو قائد اعظم نے کہا ہی نہیں تھا, یہ سارا گھڑا ہوا تھا, یہ سب گھڑا ہوا تھا, یہ ڈرامہ تھا. تو ہمارے وہ دوست جن کو پاکستان کی آئیڈیالوجی سے مسئلہ ہے, میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں, یہ جنا سیکولر جنا بائی سلینا کریم پڑھیں, اور اس کے اندر وہ جو 13 متس ہیں, جو جھوٹی متس ہمیں بتائی جاتی تھی کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے, اقبال یہ چاہتے تھے. قائد اعظم اور اقبال یہی چاہتے تھے کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا, سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا.
इस नाम से है बाकी आराम जहाँ हमारा, तेगों के साए में हम पल कर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हाँ जी, बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, नहीं जी हम नहीं दब सकते। लगभग सब 1400 के करीब कायदे आज़म वो मोहम्मद शेर अली पढ़ जिन्ना देना, अगर आपने रहमतुल्लाह बचपन में की, पढ़ा होगा स्कूल, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही ये उभरेगा। दबा देंगे, जितना के दबा करो, लोगों ने बंद किए ना नारे जब हम लगाते थे, लगाने पड़े कि नहीं नारे? सबको जगह लगाने जगह पड़ेंगे, सबको लगाने पड़े। जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए उनको भी लगाने पड़ेंगे, उनको भी लगाने पड़ेंगे, नहीं सर्वाइवल ही उसके बगैर नहीं है। बहुत ना उनकी ना किसी और की, ये सबको लगाने पड़ेंगे। और जो इसको नहीं मान रहे उनको भी लगाने पड़ेंगे, ये पूरी कायनात लगाएगी, वाह, तमाम आलमीन लगाएंगे ये नारा। सुभान उस वक्त तक इस कायनात का खात्मा ही नहीं होगा जब तक सारी कायनात इस नारे को नहीं लगाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं आपको बताने लगा था कि 1400 के करीब हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात और तकारीर मिलते हैं। खुशकिस्मती से मैंने वो 1400 के 1400 पढ़े, वाह। मुझे किसी एक जगह नहीं मिला कि उन्होंने किसी जगह डेविएट किया हो रहमत कुनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों से। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था, वहां भी इस्लाम की बात। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का मजहब कौन सा होगा, कहा इस्लाम का। कौन सा इस्लाम? कहा वो जो मेरे प्रॉफिट का था। किसी एक जगह मुझे दिखा दें जहां पर उन्होंने डेविएट किया हो इस असूल के साथ। ये कप्तान साहब को इसका पता होगा, जनरल अकबर जो थे वो मिलने के लिए ज़ियारत कायदे आज़म के पास, फौज के सरबराह थे। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो फौज का मैस है उसमें शराब जो है वो चलती है, तो आप मेहरबानी करें एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि फौजी मैस जो है उसमें शराब बंद कर दिया। कायदे आज़म ने कहा ठहरो, आपने खादिम को कहा, मुलाजिम को, कि कॉन्फिडेंशियल बॉक्स होता है, आपको पता है हमारे जजेस के पास, हमारे पास भी होता है, वो लाओ। वो लाया, खोला उसमें, तो उसमें से कायदे आज़म ने किताब निकाली। उन्होंने कहा इस किताब के लिखा हुआ है इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम अमल शैतान, ये तो हराम उसने कर दिया, हम क्या इसका नोटिफिकेशन करेंगे? ये तो 14 सदियाँ पहले कायदे-ए-आज़म से पूछा गया कि इसका क्या आइन कैसा होगा, उन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ आइन बनाने वाला, तो 1400 साल पहले लिखा गया। कहने वालों ने कहा कि कांग्रेस में 1000 गांधी होता और मुस्लिम लीग के पास 1000 गांधी होता और कांग्रेस में एक जिना होता तो पाकिस्तान कभी ना बनता। इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल रियासत पाकिस्तान का जवाब है। कायद ने कहा कि जनाब इसराइल मगरब का नाजायज़ बच्चा है और कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। उनके डॉक्टर ने कहा कि आपके फेफड़ों में बिलियड के बाल जितने सुराख है, आप चंद महीनों के मेहमान हैं। उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। कायद आज़म किसी सियासी को कहा कि खुदा के लिए ये राज ना बताना, ये राज ना बताना, और पाकिस्तान ना बनता। किसी पॉलिटिकल, किसी फ्यूडल फैमिली का हिस्सा नहीं थे, आम घरों से पैदा हुए, कोई वसाइल नहीं थे। अल्लामा इकबाल ने, मैं मुख्तसर करता हूँ, उनके शेर सुना देता हूँ कि जवानों को मेरी आहे सैर दे, इन शाही बच्चों को बाल पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। यही नौजवानों को हमारा पैगाम है, दरख्वास्त है जी, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। जी गाय साहब, ये नूर बसीरत इसी तरह आम होगा, और जिनके लिए, जिनके पास ये नूर बसीरत आम हुआ ना, उनमें भी ऐसे ऐसे लोग, जैसे अभी 1-2 दिन पहले आप फरमा रहे थे, वो डॉक्टर अमजद साकिब आए थे, इस तरह के जैसे लोग हैं, अगर इनको सिस्टम में लेकर आया जाए तो ये पाकिस्तान जो मसाइलस्तान बना हुआ है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कितना बड़ा आदमी। हमें कोई हुकूमत जी, ये जो आप 4 बैठे हैं, अल्लाह 5वां मैं, और हमारा लीडर बना दें इसको अमजद साकिब को, अल्लाह, तो हमें टाइम दे दें, हम 2 साल के अंदर नताइज देंगे, सारी दुनिया से इनको लेके पैसे दे दें, ये कर्ज उतर जाएगा। साहब बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स इस तरह था। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कहते हैं कि वो 80 की जो ना डिकेड में तालीम बालगा का जब वो एक सिस्टम शुरू हुआ था, तो वो किसी कई वजूहात की बिना पर वो बंद कर दिया गया। तो जब वो, मैं उसका मेंबर था, सुल्तान बशीरुद्दीन कहते हैं, जब वो उसकी मीटिंग हुई तो मैंने उस पर बड़ा शद्दोमत के साथ कहा कि इसको जारी रहना चाहिए, तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत आम होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी, कमेटी ने एतराज़ ये लगाया, ऑब्जेक्ट किया कि हमारे पास इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उसी वक्त सुल्तान बशीरुद्दीन कहने लगे कि अभी इसी वक्त 10 लाख बिल्डिंग्स मैं देता हूँ आपको तैयार शुदा। लोग बहुत हैरान हुए कमेटी वाले कि आप इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स तैयार कैसे देंगे। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा मसाजिद हैं,
تو ان مساجد کو اگر بلڈنگ کنسیڈر کر کے کمیٹیاں وہاں پہ آلریڈی چل رہی ہیں، آئمہ ہے، وہاں پر پرائمری اسکول ایک پرائمری ٹیچر ہائر کر کے وہاں پر اگر کر دیا جائے تو یہ تعلیم عام ہو جائے گی، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، آگے بتائیں کیا کرنا ہے۔ اس طرح کے مسائل لوگ ہیں اس طرح کے پاکستان میں، جی بالکل، ہاں جی کر کے دکھایا، جی بالکل ایسا ہم ہی تو وہ ادارہ میں اور ڈاکٹر کاشف ہم دیکھ کے آئے ہیں نا وہاں فاروق آباد میں، اور یہاں بھی فاؤنٹین ہاؤس چل رہا ہے، کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، چل رہا ہے۔ اس قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے سر، اصل بات یہ ہے کہ لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے نا سر، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، اور کوئی قیادت اس ملک کو صحیح آ جائے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ دیکھیں نا پاکستانی قوم جب زلزلہ آیا تھا، جس طرح انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے وہ اس کی مثال نہیں، بالکل سیلاب آیا جس طرح اس قوم نے ڈونیٹ کیا ہے۔ 65 کی جنگ میں تو وہ وردی پہن کے اور سڑکوں پہ نکل رہا ہوتا تھا رات کو، ہم وہ یہ بلیک آؤٹ وغیرہ کرواتے تھے، کپتان صاحب نے شاید وہ دور دیکھا ہو، وہ دور اتنا جذبہ تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ جذبے جو ہیں وہ آتے کیسے ہیں کہ اس وقت ایوب خان نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دشمن کی توپوں میں گھس جاؤ اور انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو۔ یہ لا الہ الا اللہ جیسے ڈاکٹر کاشف کہہ رہا تھا نا، یہ کہنا پڑے گا، یہ ہوتا ہے اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ جب لا الہ بندہ صحیح دل سے کہتا ہے نا تو وہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، ایک ادا کہے تو صحیح دل سے، اگر کہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے لیے پہلے میں علامہ کے اشعار پڑھ دوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، آج کی رات ایسی ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اور اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خود داری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے پاک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر، دل صورت مینا دے، اور احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے۔ آج کی رات ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے، اور وہ جو کہا تھا نا اقبال، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، تو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور اس چمن کی کیا ہے جی، ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ ہاں مجھے جی ایک کتاب کا تعارف آج کے یہ جو ہے بک آف دی ڈے، یہ کتاب ہے جی پروفیسر الدکتور الامیر ابن زید جمعی شیبی مکی شیخ کی کتاب آب زمزم اسلام اور عصری سائنسی تحقیق، کہ آب زمزم کے اندر انہوں نے سائنسی تحقیقات کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر کتنی برکات ہیں، اس کے اندر کتنی بیماریوں کا علاج ہے، یہ کتنا بڑا آب شفا ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اس پہ ساری، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سے یہ مزین کیا انہوں نے اس کتاب کو۔ اس کا ترجمہ مفتی محمد وسیم اکرم القادری نے کیا، جو پرنسپل ہیں ایک جگہ کے، اور یہ مشتاق بک کارنر اردو بازار جو ہے اس نے الکریم مارکیٹ نے شائع کیا ہے۔ تو یہ آب زمزم پہ پڑھنا چاہیے ہماری نوجوان نسل کو، پتہ ہو کہ اس پانی کی کیا تاثیر ہے۔ آپ حیران ہوں گے ناظرین کا، میرے پاس کوئی 6 برس پہلے کا آب زمزم پڑا ہوا ہے، ابھی تک بالکل اس طرح ہے۔ باقی آپ کوئی پانی رکھ کے دیکھیں تو میں اب بھی دوست آپ کو دیتا ہوں۔ 12 سال پرانا پڑا ہوا ہے۔ ہاں ایک اور دوست بتا رہے تھے 20 سال پہلے پرانا۔ آپ 6 صدیاں بھی رکھ لیں وہ ایسے ہی رہے گا، 6 صدیاں بھی رکھ کے دیکھ لیں۔ اور ابھی تک اس کی، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے دین حق کی صداقت دیکھنی ہو نا، سب چیزیں چھوڑ دو، تم صرف آب زمزم ہی دیکھ لو، اسی پہ ہی بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ایڑی لگی تھی اللہ کے نبی کی، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔
اور آج ایسے بدبخت ہیں، کہتے ہیں نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ایسی ایسی باتیں، نعوذ باللہ۔ اہل بیت اطہار سے خطائیں ہو سکتی ہیں تو ان سے نہیں ہو سکتی کوئی خطا، ان سے ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کریں؟ یہ پاکستان میں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آگے آئے اور آ کے یہ حق کی بات جو ہے یہ کرے، ڈٹ کے کرے، نکل کے، تب جی۔ مدینہ شریف کی کھجور اجوا شریف، رات میں نے 12 سال پرانی کھجور جو میں 2010 میں لایا تھا، اچھا، اس سے روزہ افطار کیا۔ ہماری فریج میں نہیں خراب ہوتی، کوئی پریزروینٹ نہیں ہے، پڑا ہوا ہے، اٹھائیں کھائیں۔ یہ کیا ہے؟ مجھے سائنسدان کوئی بتائے۔ واہ 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 واہ، وہی فیضان فیضان آقا پڑی ہوئی ہے، صحیح ہے سب اسی طرح ہی۔ اور پاکستان کی سرزمین بھی جو ہے نا ویسی ہے ویسی، یہی میں عرض اس کو کرنے بھی لگا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ صدیاں گزر جائیں گی، اس کو بھی کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ، اور جو دیکھے گا نا وہ برباد ہوگا، نسلیں برباد ہوں۔ بالکل ایسے قوم سے کوئی شکوہ نہیں، یہ اکٹھے ہوئے متحد ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک لیڈر عطا فرمائے۔ بس ایک قائد اعظم کا کوئی خادم، کوئی سیدنا فاروق اعظم کا، کوئی علی کا خادم آ جائے، کوئی عمر بن عبدالعزیز کا خادم آ جائے، بس یہ ایک بندے کی۔ دیکھیں مہاتیر آیا ہے، ایک بندہ ہے، اس نے انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ ترکی میں طیب اردغان آیا، ہمارا تو وہ پیر بھائی بھی بنتا ہے، حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی نقشبندی۔ حضرت صاحب کو جب یہ پہلی دفعہ بنے تو پارلیمنٹ میں بلایا تھا ہمارے شیخ کو، اور وہاں پہ انہوں نے اسپیچ کی تھی آ کے، اور ذکر کروایا تھا سب کو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کروایا تھا وہاں پہ۔ یہ ضرورت ہے ہماری پارلیمنٹس میں، درویشوں کو لاؤ، لا کے ذکر کراؤ، پھر دیکھو اللہ کی برکات یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یقین پیدا کرنے۔ وہ حفیظ صاحب بھی قبلہ کہتے کہتے گزر گئے نا کہ اب تو اس دیس میں آ جائے بہار اسلام، یا خدا اب تو ہو طائب کی دعائیں مقبول۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، وہ آج ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود فدائی نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان سے عشق کیجئے، نعرہ لگائیے مل کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور رمضان، نور رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی پروفیسر سلطان منیر، اپنے ہاتھوں کی، اپنے حصے کی شمع جلانے کی ضرورت ہے اس وقت۔ جی گائے صاحب، اصل نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کیسے حاصل کیا گیا، پاکستان کے مقاصد کیا تھے، اور نیرنگی سیاست دورہ کو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، وہ لوگ جا کے بڑی کرسیوں پہ براجمان ہو گئے جو بد نصیبی سے کہتے ہیں پاکستان کو اسلام کے لیے بنا تھا، یہ اسلام کے لیے، اسلام کے نام پہ تھوڑا بنا تھا۔ انفارچونیٹ جی جی بھائی صاحب، یہ پاکستان جو رحمان کا احسان ہے، ہمیں اپنے حصے کی شمع تو اس طرح جلانی تھی کہ اس احسان کا شکر کے ذریعے حفاظت کرتے اس کی، اور لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہو کیا گیا کہ ہم چور بازاری میں ملوث ہو گئے، کساد بازاری، ناجائز منافع خوری، لوٹ مار۔ رمضان میں دیکھیں نا لوٹ مار کس طرح ہوتی ہے، اور ناجائز منافع خوری، ملاوٹ، جھوٹ، ہر طرف اس طرح جو ہے نا ماحول ہے۔ حضرت ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شعبے کے لیے الگ الگ وہ جو مجالس مقرر کی تھیں اور ان کے خطاب کیے تھے۔ تاجروں کے ساتھ علیحدہ انہوں نے کراچی میں کیا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ آپ ناجائز منافع خوری نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا خیال رکھیں۔ یہاں سے ایک اور بات گائی صاحب یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تجارت کے سنہرے اصول عطا فرمائے تھے، اس کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طرح اپنے آپ پر لاگو کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، تاجر، بہت تاجر اعظم تھے وہ۔ تو بھائی صاحب ان کی جو ملتا ہے ان کے جو احوال میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے، کہ آپ جب مکہ شریف سے حاضر ہوئے تھے ہجرت کر کے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جب آپ آخر تک آپ نے اتنا دولت اور مال کمایا جائز منافع سے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے پیش نظر تھا
آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل جائز منافع پہ اور کبھی منافع چھوڑ کے بھی چیز بیچ دیتا ہوں جو مجھے کہے. ایک دفعہ واقعہ ملتا ہے نا کہ 1000 اونٹنیاں انہوں نے فروخت کی ہیں. اب دیکھیں یہ اونٹ آج کل تقریباً کوئی 4-5 لاکھ روپے کا تو ایک ملتا ہی ہے. تو اس حساب سے جو لوگوں نے بڑا ملامت وغیرہ کی کہ آپ نے بالکل جس ریٹ پہ خریدا تھا اسی ریٹ پہ بیچ دیا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ جو ان کی رسیاں تھیں ان کا میں نے سودا نہیں کیا تھا, وہ 1000 رسیاں میرے پاس بچ گئی, 1000 دینار کی وہ ہو گئی, اور 1000 دینار کا جو میں روزانہ ان کو چارہ ڈالتا تھا وہ بھی بچ گیا, 2000 دینار میرے پاس آج کا منافع ہو گیا. تو غازی صاحب انہوں نے اس طرح محنت کیا اور اتنا جائز منافع لیا کہ آج دنیا کا جو سب سے ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ ہے اس کے ایسٹس کی تعداد $370 بلین ہے آج تک کے. ایلن مسک جو ہے وہ ٹیسلا کا مالک ہے, اس نے ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ٹویٹر بھی جو ہے نا وہ اس نے آکوپائی کر لیا. تو غازی صاحب $370 ملین ہے, لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو $606 بلین آپ کے اثاثے تھے. دنیا کا اس وقت بھی ریکارڈ نہیں اب تک ٹوٹ سکا. تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تجارت کے اصول تھے, ان پر چلنے کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بڑا فیل کیا اس وقت بھی کہ جی ان کے ذہن میں بات آتی تھی. وہ فقیر وحید الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اپنے والد کا وہ نجم الدین کا واقعہ کہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یار نجم الدین آج کل نا داتا صاحب کے دربار شریف پہ ایک درویش آیا ہوا ہے, تو وہ اس سے ملنا میرے ذہن میں ایک بڑا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ امت مسلمہ کو میں عروج عطا کروں گا تو وہ کیوں آج کل ہم کیوں اس طرح جو ہے در بدر پھر رہے ہیں. وہ سوال تھا لیکن وہ ان کو جانے کا موقع نہ مل سکا. کوئی ٹائم اس طرح کا بن گیا, اگلے دن کا طے ہوا, اگلے دن بھی نہ جا سکے. تیسرے دن جب فقیر وہ نجم الدین آئے انہوں نے کہا جی علامہ صاحب آج چلے, تو وہ آپ بڑا پیلا رنگ تھا اور بڑا جو ہے نا وہ سہم کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت اقبال. انہوں نے کیا خیریت ہے, انہوں نے کہا جی رات کو وہ علی بخش نے بتایا کہ کوئی درویش آیا ملنے کے لیے. میں نے ملا تو میں نے کہا جی فرمائے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں, تم پوچھنا چاہتے تھے کچھ پوچھو, میں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں. تو وہ پھر انہوں نے سوال بھی نہیں پوچھا, وہ حضرت مولانا روم کا ایک شعر پڑھ دیا جس کا مطلب تھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ جب نئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہوتی ہے تو پرانی کی بنیادیں بالکل گرانی ہوتی ہے, اس لیے یہ زوال پذیر ہوئے ہیں کہ نئی امت کھڑی کرنی ہے. یہ چیزیں غازی صاحب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی چیزیں جب پیش کی ہیں تو پھر جب ایسے لوگ ہیں, آپ نے ذکر کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر منور مرزا رحمۃ اللہ علیہ کا, اور پھر وہ جو ڈاکٹر نذیر احمد قریشی جیسے لوگ جنہوں نے اس طرح اتنی پیشن گوئیاں کر دی کہ وہ بالکل منوان سچ ثابت ہو رہی تھی. انہوں نے بھی اپنی پیشن گوئیوں میں بتایا کہ پاکستان جو ہے ایک دن اس منزل پر آئے گا. ابھی بھی غازی صاحب اس طرح کے لوگ ہیں نا, وہ ہمیں بھی کچھ دن پہلے ملے تھے تو انہوں نے ایک جو پہلے پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی وہ منوان درست آئی ہیں انہی سالوں میں. اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے 2033 میں جو ہے پاکستان وہ سپر پاور ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ نذیر قریشی کی بات کر رہا تھا رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا تھا ڈنڈے والی سرکار آئے گی, لیکن انہوں نے بھی یہ کہا. میرے پاس ہی ایک بندہ آتا ہے, انہوں نے دیکھا ہے, بہت پڑھا لکھا, وہ کبھی کبھار آتا ہے, جو باتیں وہ کر کے جاتا ہے, آتا وہ سال میں 2 ہی دفعہ ہے میرے پاس, اور کس طرح آ جاتا ہے وہ گھومتا پھر جو باتیں کر جاتا ہے وہ اگلے سال وہی ہوتی ہیں. یہ منیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے سلطان منیر, اور وہ اسی طرح ہوتا ہے. انہوں نے مجھے ایسی ایک بات کی, میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھیے گا کیا ہوگا, وہ اسی طرح ہوا جس طرح وہ بتایا, اور بالکل وہ مہینے میں بتا کے گئے تھے. تو ایسے لوگ اب بھی معاشرے میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہوئی ہے. قبلہ غازی صاحب مجھے تو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک اس خطے کے اوپر, جس وطن کے اوپر ہے. ڈسپائٹ آر فلاز, ڈسپائٹ آر بلنڈرز, ڈسپائٹ آر مسٹیکس, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ یہاں بڑے بڑے عشاق ہیں. بالکل بڑے بڑے عشاق ہیں بے شک. اور مجھے یہ میرا خیال ہے کہ ینگ جنریشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھیں. بہت اچھے. علامہ اقبال جو اسپریچول فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان ہے, اور قائد اعظم جو فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان ہے, ان کا عقیدہ بھی یہی تھا بہت اچھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جاوید ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. علامہ نے کہا ہمارے پاس کتاب بھی زندہ اور صاحب کتاب بھی زندہ. ہمارے پاس کتاب بھی زندہ. جگہ باقاعدہ کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نزدیک علامہ صاحب نے فرمایا ویسے ہی من و فیض پہنچا رہے ہیں جیسے اپنی ظاہری آیات طیبہ میں فرماتے تھے. تو پہلا تو یہ عقیدہ درست کریں کہ ہمیں اگر رب العزت کی مرسی چاہیے,
اگر ہمیں اللہ سے عطا چاہیے تو وہ پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. عطائے رحمان اصل میں عطائے محبوب رحمان ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور قبلہ غازی صاحب، یہ جو ملک پاکستان جب بن رہا تھا تو 3 طرح کے طبقے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک طرف تھے جن کو ہم کہتے ہیں سیکولرسٹس. یہ سیکولرسٹ وہ طبقہ ہے جن کے نزدیک سیاست اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. دوسری ایکسٹریم تھی ریلیجس آرتھوڈاکسی. اور جو ریلیجس آرتھوڈاکسی تھی، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ سارے اپنے اپنے فرقوں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. اور بہت سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں کسی کی دل آزاری یا نام لینا مقصود نہیں ہے، بٹ دے ور اگینسٹ دا ویری آئیڈیا آف پاکستان. اور ایک درمیان میں طبقہ تھا جس کو کہتے ہیں وہ ماڈرنسٹس. تھوڑا مذہب بھی لے لو، تھوڑا دین بھی، اور بس ایسے ہاچ پاچ. مگر اس ملک کو بنانے والے نہ وہ سیکولرسٹ تھے، نہ وہ آرتھوڈاکسی سے ان کا تعلق تھا، نہ وہ ماڈرنسٹ تھے. وہ کون تھے؟ وہ نان سیکٹیرین ریکنسٹرکٹسٹ تھے. فرقہ وارانہ سے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے خالصتاً، جیسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت راشدہ میں امت کھڑی ہوئی تھی، کوئی کسی فرقے کا نہیں تھا، وہ ایک امت تھی. تو یہاں پر نان سیکٹیرین اپروچ والے مسلمان آگے آئے. بالکل صحیح بات. اور وہ کسی فرقے کو ریپرزینٹ نہیں، ذاتی طور اقبال جو کہتا ہے ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ اسی طرح ہوں گے. یہ اپنے اپنے مسلکوں سے بلند تر ہو کے. مسلک ایک ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی جیسے نماز جس کو بہتر لگتی ہے وہ ویسے پڑھے، جیسے روزہ رکھے. مگر جو قوم کا نیشن بلڈنگ کا کام ہے، اس میں میری سیکٹیرین آئیڈینٹی پسے پش چلی جائے، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمان، اور میری ریلیجس آئیڈینٹی سامنے آ جائے. اور یہاں پر قبلہ غازی صاحب ایک یہاں پر ہمارے جو سو کالڈ انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں، وہ ایک دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں ینگسٹرز کے ساتھ. اور وہ فراڈ اور دھوکہ دہی کیا ہے؟ وہ دھوکہ یہ ہے کہ جی قائد اعظم تو ایک سیکولر ملک چاہتے تھے، یہ تو ایک سیکولرزم کے پرنسپل پر، اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ اگر یہ اسلامی ملک ہو تو کس فرقے کا اسلام آپ امپلیمنٹ کریں گے. یہ اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا فراڈ ہے، کیونکہ دین کی وہ ویلیوز جو سٹیٹ کے لیول پر اپلائی ہوتی ہے، اس پر کل امت مسلمہ کا اجماع ہے، اس پہ کنسنسس ہے. بہت اچھی. ذاتی طور پہ میرے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں کہ کوئی ہاتھ کدھر باندھے گا کدھر باندھے گا، لیکن کیا کسی فرقے نے یہ کہا کہ سود جائز ہے؟ کیا کسی فرقے نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ 7 نمازیں ہیں؟ سٹیٹ ہوڈ کے پرنسپلز کے ذریعے جو دین نے نافذ ہونا ہے، اس میں سارے فرقے کنسنسس میں، اور اس کی عملی مینیفیسٹیشن قرارداد مقاصد ہے. بالکل صحیح. سارے مکاتب فکر کے علماء جمع ہو گئے ہیں. تو میں اپنی ینگ جنریشن سے مخاطب ہوں خاص طور پہ. دس از اے ہوکس، دس از ایبسولوٹلی a sham commentary. وہ لوگ جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم wanted a secular Pakistan. No, he wanted a Pakistan which will be a reflection of the state of Medina. And he never used the word secular. He never used the word secularism. یہ تو منیر بدنصیب تھا، اس نے بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے خود ہی ڈال دی. یہ بات اگر آ گئی ہے تو یہ بھی سلینا کریم صاحبہ ہیں، انگلینڈ کی آتھر ہیں اور برٹش ہیں. آپ ان کی انگریزی سنیں تو برٹش اسپیکنگ کتاب بہت اچھی لکھی ہے، خوبصورت. تو وہ سیکولر جنا جو ان کی کتاب ہے، انہوں نے یہ جسٹس منیر کی مت کے ساتھ ساتھ 14 اور متس ایکسپوز کی ہیں. شی از ناٹ اے پاکستانی لائک دیٹ، شی از لیونگ ان انگلینڈ اینڈ برٹش پاکستانی. اور اس نے وہ ساری، اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں ریسرچ کر رہی تھی کہ یہ جسٹس منیر صاحب یہ جو قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹس لے کے آتے ہیں، یہ رائٹرز کا انٹرویو، یہ ہے کہاں پہ؟ وہ کہتی ہے میں نے ریسرچ کرنی شروع کی تو پتہ چلا یہ تو انٹرویو قائد اعظم نے کہا ہی نہیں تھا، یہ سارا گھڑا ہوا تھا، یہ سب گھڑا ہوا تھا، یہ ڈرامہ تھا. تو ہمارے وہ دوست جن کو پاکستان کی آئیڈیالوجی سے مسئلہ ہے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ جنا سیکولر جنا بائی سلینا کریم پڑھیں. اور اس کے اندر وہ جو 13 متس ہیں، جو جھوٹی متس ہمیں بتائی جاتی تھی کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے، اقبال یہ چاہتے تھے. قائد اعظم اور اقبال یہی چاہتے تھے کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا.
اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے آئے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہاں جی، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، نہیں جی ہم نہیں دب سکتے۔ قبلہ غازی صاحب 1400 کے قریب قائد اعظم وہ محمد شعر علی پڑھ جناح دینا اگر آپ رحمۃ نے اللہ بچپن میں علیہ پڑھا ہوگا اسکول، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی یہ ابھرے گا، دبا دیں گے جتنا کہ دبا کرو۔ لوگوں نے بند کیے نا نعرے جب ہم لگاتے تھے، لگانے پڑے کہ نہیں نعرے؟ سب کو جگہ جگہ سب کو لگانے پڑے، جنہوں نے ابھی تک نہیں لگائے ان کو بھی لگانے پڑیں گے، ان کو بھی لگانے پڑیں گے، سروائیول ہی اس کے بغیر نہیں ہے، نہ ان کی نہ کسی اور کی، یہ سب کو لگانے پڑیں گے، اور جو اس کو نہیں مان رہے ان کو بھی لگانے پڑیں گے، یہ پوری کائنات لگائے گی، تمام عالمین لگائیں گے یہ نعرہ۔ اس وقت تک اس کائنات کا خاتمہ ہی نہیں ہوگا جب تک ساری کائنات اس نعرے کو نہیں لگائے گی۔ سبحان اللہ سبحان تو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ 1400 کے قریب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات اور تقاریر ملتے ہیں۔ خوش قسمتی سے میں نے وہ 1400 کے 1400 پڑھے، مجھے کسی ایک جگہ نہیں ملا کہ انہوں نے کسی جگہ ڈیویٹ کیا ہو رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں سے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا، وہاں بھی اسلام کی بات۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا مذہب کون سا ہوگا، کہا اسلام کا۔ کون سا اسلام؟ کہا وہ جو میرے پروفٹ کا تھا۔ کسی ایک جگہ مجھے دکھا دیں جہاں پر انہوں نے ڈیویٹ کیا ہو اس اصول کے ساتھ۔ یہ کپتان صاحب کو اس کا پتہ ہوگا، جنرل اکبر جو تھے وہ ملنے کے لیے زیارت قائد اعظم کے پاس، فوج کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو فوج کا میس ہے اس میں شراب جو ہے وہ چلتی ہے، تو آپ مہربانی کریں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ فوجی میس جو ہے اس میں شراب بند کر دیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا ٹھہرو، اپنے خادم کو کہا، ملازم کو، کہ کانفیڈینشیل باکس ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ججز کے پاس، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، وہ لاؤ۔ وہ لایا، کھولا اس میں، تو اس میں سے قائد اعظم نے کتاب نکالی، انہوں نے کہا اس کتاب کے لکھا ہوا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس عمل الشیطان، یہ تو حرام اس نے کر دیا، ہم کیا اس کا نوٹیفیکیشن کریں گے؟ یہ تو 14 صدیاں پہلے قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا آئین کیسا ہوگا، انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں آئین بنانے والا، تو 1400 سال پہلے لکھا گیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ کانگریس میں 1000 گاندھی ہوتا اور مسلم لیگ کے پاس 1000 گاندھی ہوتا اور کانگریس میں ایک جناح ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل ریاست پاکستان کا جواب ہے۔ قائد نے کہا کہ جناب اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے اور کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں بلیڈ کے بال جتنے سوراخ ہیں، آپ چند مہینوں کے مہمان ہیں۔ انہوں نے کام کرنا نہیں چھوڑا۔ قائد اعظم کسی سیاسی کو کہا کہ خدا کے لیے یہ راز نہ بتانا، یہ راز نہ بتانا، اور ورنہ پاکستان نہ بنتا۔ کسی پولیٹیکل، کسی فیوڈل فیملی کا حصہ نہیں تھے، عام گھروں سے پیدا ہوئے، کوئی وسائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال نے، میں مختصر کرتا ہوں، ان کے شعر سنا دیتا ہوں کہ جوانوں کو میری آہ سیر دے، ان شاہی بچوں کو بال پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، یہی نوجوانوں کو ہمارا پیغام ہے، درخواست ہے۔ جی میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جی غازی صاحب، یہ نور بصیرت اسی طرح عام ہوگا، اور جن کے لیے، جن کے پاس یہ نور بصیرت عام ہوا نا، ان میں بھی ایسے ایسے لوگ، جیسے ابھی 1-2 دن پہلے آپ فرما رہے تھے وہ ڈاکٹر امجد ثاقب آئے تھے، اس طرح کے جیسے لوگ ہیں، اگر ان کو سسٹم میں لے کر آیا جائے تو یہ پاکستان جو مسائلستان بنا ہوا ہے اس کو یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ سلطان بشیر الدین محمود کتنا بڑا آدمی۔ ہمیں کوئی حکومت، جی یہ جو آپ 4 بیٹھے ہیں، اللہ 5واں میں، اور ہمارا لیڈر بنا دیں اس کو امجد ثاقب کو، اللہ تو ہمیں ٹائم دے دیں، ہم 2 سال کے اندر نتائج دیں گے، ساری دنیا سے ان کو لے کے پیسے دے دیں، یہ قرض اتر جائے۔ غازی صاحب بالکل کوئک رسپونس اس طرح تھا۔ سلطان بشیر الدین محمود کہتے ہیں کہ وہ 80 کی جو نا ڈیکیڈ میں تعلیم بالغاہ کا جب وہ ایک سسٹم شروع ہوا تھا تو وہ کئی وجوہات کی بنا پر وہ بند کر دیا گیا، تو جب میں اس کا ممبر تھا، سلطان بشیر الدین کہتے ہیں، جب وہ اس کی میٹنگ ہوئی تو میں نے اس پہ بڑا شد و مد کے ساتھ کہا کہ اس کو جاری رہنا چاہیے، تعلیم بہت ضروری ہے، بہت عام ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی، کمیٹی نے اعتراض یہ لگایا، آبجیکٹ کیا کہ ہمارے پاس اتنی بلڈنگز نہیں ہیں، ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ تو اسی وقت سلطان بشیر الدین کہنے لگے کہ ابھی اسی وقت 10 لاکھ بلڈنگز میں دیتا ہوں آپ کو تیار شدہ۔ لوگ بہت حیران ہوئے کمیٹی والے کہ آپ اتنی زیادہ بلڈنگز تیار کیسے دیں گے؟ انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ پاکستان میں 10 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں،
تو ان مساجد کو اگر بلڈنگ کنسیڈر کر کے کمیٹیاں وہاں پہ آلریڈی چل رہی ہیں، آئمہ ہے، وہاں پر پرائمری اسکول ایک پرائمری ٹیچر ہائر کر کے وہاں پر اگر کر دیا جائے تو یہ تعلیم عام ہو جائے گی، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، آگے بتائیں کیا کرنا ہے۔ اس طرح کے مسائل لوگ ہیں، اس طرح کے پاکستان میں، جی بالکل، ہاں جی کر کے دکھایا، جی بالکل ایسا ہم ہی تو وہ ادارہ میں اور ڈاکٹر کاشف ہم دیکھ کے آئے ہیں نا وہاں فاروق آباد میں، اور یہاں بھی فاؤنٹین ہاؤس چل رہا ہے، کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، چل رہا ہے۔ اس قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے سر، اصل بات یہ ہے کہ لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے نا سر، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، اور کوئی قیادت اس ملک کو صحیح آ جائے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ دیکھیں نا پاکستانی قوم جب زلزلہ آیا تھا، جس طرح انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے وہ اس کی مثال نہیں، بالکل سیلاب آیا جس طرح اس قوم نے ڈونیٹ کیا ہے۔ 65 کی جنگ میں میں تو وہ وردی پہن کے اور سڑکوں پہ نکل رہا ہوتا تھا رات کو، ہم وہ یہ بلیک آؤٹ وغیرہ کرواتے تھے، کپتان صاحب نے شاید وہ دور دیکھا ہو، وہ دور اتنا جذبہ تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ جذبے جو ہیں وہ آتے کیسے ہیں کہ اس وقت ایوب خان نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دشمن کی توپوں میں گھس جاؤ اور انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو۔ یہ لا الہ الا اللہ جیسے ڈاکٹر کاشف کہہ رہا تھا نا، یہ کہنا پڑے گا، یہ ہوتا ہے، اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ جب لا الہ بندہ صحیح دل سے کہتا ہے نا تو وہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، ایک ادا کہے تو صحیح دل سے، اگر کہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے لیے پہلے میں علامہ کے اشعار پڑھ دوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، آج کی رات ایسی ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اور اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خود داری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے پاک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، اور احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے۔ آج کی رات ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے، اور وہ جو کہا تھا نا اقبال، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، تو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور اس چمن کی کیا ہے جی، ہر کلی درداشنا آشنا ہو جائے گی۔ ہاں، مجھے جی ایک کتاب کا تعارف آج کے یہ جو ہے بک آف دی ڈے، یہ کتاب ہے جی پروفیسر الدکتور الامیر ابن زید جمعی شیبی مکی، شیخ کی کتاب آب زمزم اسلام اور عصری سائنسی تحقیق، کہ آب زمزم کے اندر انہوں نے سائنسی تحقیقات کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر کتنی برکات ہیں، اس کے اندر کتنی بیماریوں کا علاج ہے، یہ کتنا بڑا آب شفا ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اس پہ ساری، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سے یہ مزین کیا انہوں نے اس کتاب کو۔ اس کا ترجمہ مفتی محمد وسیم اکرم القادری نے کیا، جو پرنسپل ہیں ایک جگہ کے، اور یہ مشتاق بک کارنر اردو بازار جو ہے اس نے الکریم مارکیٹ نے شائع کیا ہے۔ تو یہ آب زمزم پہ پڑھنا چاہیے ہماری نوجوان نسل کو، پتہ ہو کہ اس پانی کی کیا تاثیر ہے۔ آپ حیران ہوں گے ناظرین کا، میرے پاس کوئی 6 برس پہلے کا آب زمزم پڑا ہوا ہے، ابھی تک بالکل اس طرح ہے۔ باقی آپ کوئی پانی رکھ کے دیکھیں تو میں اب بھی دوست احباب کو دیتا ہوں۔ 12 سال پرانا پڑا ہوا ہے۔ ہاں، ایک اور دوست بتا رہے تھے 20 سال پہلے پرانا، صاحب آپ 6 صدیاں بھی رکھ لیں وہ ایسا ہی رہے گا، 6 صدیاں بھی رکھ کے دیکھ لیں۔ اور ابھی تک اس کی، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے دین حق کی صداقت دیکھنی ہو نا، سب چیزیں چھوڑ دو، تم صرف آب زمزم ہی دیکھ لو، اسی پہ ہی بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ایڑی لگی تھی اللہ کے نبی کی، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے،
اور آج ایسے بدبخت ہیں، کہتے ہیں نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ایسی ایسی باتیں، نعوذ باللہ۔ اہل بیت اطہار سے خطائیں ہو سکتی ہیں تو ان سے نہیں ہو سکتی کوئی خطا، ان سے ہو سکتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کریں؟ یہ پاکستان میں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آگے آئے اور آ کے یہ حق کی بات جو ہے یہ کرے، ڈٹ کے کرے، نکل کے، تب جی۔ مدینہ شریف کی کھجور اجوا شریف، رات میں نے 12 سال پرانی کھجور جو میں 2010 میں لایا تھا، اچھا، اس سے روزہ افطار کیا۔ ہماری فریج میں نہیں خراب ہوتی، کوئی پریزروینٹ نہیں ہے، پڑا ہوا ہے، اٹھائیں کھائیں۔ یہ کیا ہے؟ مجھے سائنسدان کو بتائے۔ واہ 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 واہ، وہی فیضان ہے، فیضان ہے آقا۔ پڑی ہوئی ہے، صحیح ہے، سب اسی طرح ہی۔ اور پاکستان کی سرزمین بھی جو ہے نا ویسی ہے ویسی، یہی میں عرض اس کو کرنے بھی لگا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ صدیاں گزر جائیں گی، اس کو بھی کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ، اور جو دیکھے گا نا وہ برباد ہوگا، نسلیں برباد ہوں۔ بالکل ایسے قوم سے کوئی شکوہ نہیں، یہ اکٹھے ہوئے متحد ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک لیڈر عطا فرمائے۔ بس ایک قائد اعظم کا کوئی خادم، کوئی سیدنا فاروق اعظم کا، کوئی علی علیہ السلام کا خادم آ جائے، کوئی عمر بن عبدالعزیز کا خادم آ جائے، بس یہ ایک بندے کی۔ دیکھیں مہاتیر آیا ہے، ایک بندہ ہے، اس نے انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ ترکی میں طیب اردغان آیا، ہمارا تو وہ پیر بھائی بھی بنتا ہے، حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی نقشبندی حضرت صاحب کو جب یہ پہلی دفعہ بنے تو پارلیمنٹ میں بلایا تھا ہمارے شیخ کو، اور وہاں پہ انہوں نے سپیچ کی تھی آ کے اور ذکر کروایا تھا سب کو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کروایا تھا وہاں پہ۔ یہ ضرورت ہے ہماری پارلیمنٹس میں، درویشوں کو لاؤ، لا کے ذکر کراؤ، پھر دیکھو اللہ کی برکات۔ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یقین پیدا کرنے۔ وہ حفیظ صاحب بھی قبلہ کہتے کہتے گزر گئے نا کہ اب تو اس دیس میں آ جائے بہار اسلام، یا خدا اب تو ہو طائب کی دعائیں مقبول۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، وہ آج ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود فضائل نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان سے عشق کیجئے، نعرہ لگائیے مل کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور رم